إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله أبتع من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فقدتني به فأتيت بالكساء اليمني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليه السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء. وقال وعليه السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد علمت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد فأقبل عند والد أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحتك وابن أم رسول الله فقلت نعم حوى ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليه السلام يا أخي ويا وسي خليفتي وصاحب لوالي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء وقد يعمي رسول الله بطرف الكساء وهو بيده اليمنى إلى السماء وقال لو إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واضع عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد وآله. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله يقبلني مع جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا من ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. فقال علي عليه السلام إذا والله فلنا فاشية ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محبوب إلا فرج الله عنه ولا مغموم إلا وكشف الله عنه ولا تعالب حاجتي إلا وخذ الله
الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة. حضرات، ابھی یہ حدیث کے ساتھ نورانی تلاوت ہو رہی تھی، اور اس نورانی تلاوت کو عربی زبان سے اگر اردو زبان میں اس کے متن کو بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاروں میں نور، پھول میں نکہت اسی سے ہے. تاروں میں نور، پھول میں نکہت انہی سے ہے، دنیا رنگ و بو میں یہ رنگت انہی سے ہے. کعبہ، قلم، کتاب، کرامت انہی سے ہے، یہ ساری کائنات کی زینت انہی سے ہے. ہوتے نہ یہ تو ہوتی نہ کن کی کرن کوئی، ہوتے نہ یہ تو ہوتی نہ کن کی کرن کوئی، کھلتا نہ کوئی گل نہ مہکتا چمن کوئی. یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب انہی کے صدقہ ہے. یہ نہ ہوتے تو یہ نہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا، یہ نہ ہوتے تو نہ یہ دور ہوتا نہ یہ جہان ہوتا، یہ نہ ہوتے تو نہ یہ گل ہوتا نہ یہ گلستان ہوتا، یہ نہ ہوتے تو نہ قلم ہوتا نہ بیان ہوتا. یہ قلم پر حق ہے کہ ان کی مدح سرائی کرے، بیان پر فرض ہے کہ ان کی رتب النسانی کرے. یہ کتاب جس کی آج رسم اجرا ہونے جا رہی ہے، یہ کتاب مکمل اسی کی علامت بھی ہے اور اسی کی ترجمانی بھی ہے، جس کے مصنف ہیں عالی جناب ڈاکٹر شاہد اعظمی صاحب. آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے جو ہماری زندگی کا طرۂ امتیاز ہے، جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، جو ہمارا شعار بھی ہے اور ہمارا معیار بھی ہے، بقول علامہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے کہ محمد سے محبت ہو، شرط یہ ہے کہ محمد اور آل محمد سے رشتہ الفت استوار ہو. اور پھر وہی میں کہوں گا، اس پوری کی ترجمانی کر رہی ہے ڈاکٹر شاہد اعظمی صاحب کا یہ مجموعہ کلام جس کا نام ہے جنت مشتاق. آئیے انہی کے مجموعہ کلام سے، انہی کا نعتیہ کلام اس وقت میں جناب وسیع صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ان کی اس نعت کو آپ سامنے پیش کریں. اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا چونکہ نعت کا معاملہ ہے تو آپ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. حضرات، نعت کے چند اشعار بزرگ شاعر اہل بیت علی جناب شاہد اعظمی صاحب، ان کے حکم پر نعت میں حاضر ان کی کرنے جا رہا ہوں. آپ حضرات مطلع سماعت فرمائیں. خرد کی لاج رکھ لی بن کے دیوانہ محمد کا، خرد کی لاج رکھ لی بل کے دیوانہ محمد کا، ہے میرے کاروان ہوش مستانہ محمد کا، خرد کی لاج رکھ لی بل
کہ دیوانہ محمد کا. شعر سماعت فرمائیں گے. حاضر کرتا ہوں کہ ثنائے میں احمد میں دہن غنچوں نے جب کھولا. ثنائے میں احمد میں دہن غنچوں نے جب کھولا. ادا جھک کر کیا شاخوں نے شکرانہ محمد کا. ادا جھک کر کیا شاخوں نے شکرانہ محمد کا. سماعت فرمائیں گے شعر کہ وہیں پر سبیلوں کو سر و تسنیم لہرائیں. وہیں پر سبیلوں کو سر و تسنیم لہرائیں. چھلک جائے جہاں تھوڑا سا پیمانہ محمد کا. کہ رد کی لاج رکھ لی بن کے دیوانہ محمد کا. سفینہ لے کہ خود طوفان ساحل تک چلا آئے. سفینہ لے کہ خود طوفان ساحل تک چلا آئے. بھور سے بھی الجھ بیٹھے جو دیوانہ محمد کا. بھور سے بھی الجھ بیٹھے جو دیوانہ محمد کا. شعر حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں گے. نہ دیکھیں خضر بھولے سے بھی سوئے چشمائے حیوان. نہ دیکھیں خضر بھولے سے بھی سوئے چشمائے حیران. شعور زندگی بخشے جو پیمانہ محمد کا. شعور زندگی بخشے جو پیمانہ محمد کا. سماعت فرمائیں گے شعر کہ جہاں تسخیر کر ڈالا نلی تلوار ہاتھوں میں. جہاں تسخیر کر ڈالا نلی تلوار ہاتھوں میں. جھکا دیتا تھا دل خلق
قدیمانہ محمد کا جھکا دیتا تھا دل خلق قدیمانہ محمد کا یقیناً پیکر انسانیت صدیوں سے مردہ تھا یقیناً پیکر انسانیت صدیوں سے مردہ تھا صدائے قم بنا قول حکیمانہ محمد کا۔ اور یہ آخری شعر نعت کا حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ جنا سے بھی ملک آتے، جنا سے بھی ملک آتے ہیں در پر بھی لینے کو، جنا سے بھی ملک آتے ہیں در پر بھی لینے کو، ریاض خلد سے بہتر ہے کاشانہ محمد کا، ریاض خلد سے بہتر ہے کاشانہ محمد کا۔ اور مقطع بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سلاطین جہاں کے تاج بھی ٹھوکر میں ہو شیدا، سلاطین جہاں کے تاج بھی ٹھوکر میں ہو شیدا، اگر آ جائے انداز فقیرانہ محمد کا، اگر آ جائے انداز فقیرانہ محمد کا۔ سفینہ لے کے خود طوفان چلا آئے گا ساحل تک، الجھ جائے بھنور سے جب بھی دیوانہ محمد کا، یعنی دیوانہ محمد کا ہو تو اس کے سامنے نہ طوفان ہے، نہ مجدھار ہے، نہ تلاطم ہے، نہ موجیں ہیں، نہ بلائیں ہیں، بلکہ اس کے مقدم میں کامیابی بھی ہے اور کامرانی بھی ہے۔ عزیزو، جب نعت کی بات آتی ہے تو بنا ابو طالب کا ذکر کی یہ بات آگے نہیں بڑھتی، اس لیے کہ نعت کے موجد کا نام ابو طالب ہے، نعت شروع ہی ہے تو جناب ابو طالب سے۔ اس سلسلے پر شاعر نے کیا اچھی بات کہہ دی، یاد آ گئی مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، سخن ناشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے، ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، سخن ناشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے۔ اور ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں، ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں، جس کو پال دیں وہ بولتا قرآن ہو جائے۔ ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں، کہ جس کو پال دیں وہ بولتا قرآن ہو جائے۔ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، مگر اس سے پہلے جو کام خصوصی طور پر جسے انجام دینا ہے، یعنی کتاب کے رسم اجرا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کتاب کی جلوہ نمائی یا رونمائی، اس کے لیے میں زحمت دینے جا رہا ہوں اور اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب کو آپ لوگوں سے کہوں گا کہ سب کے سامنے کہ کتاب رکھ دی جائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی
مگر ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں میں کتاب لے لیں تاکہ اس کی رسم اجرا کی رسم مکمل ہو جائے۔ معزز سامعین اور ہمارے تمام مہمان اعزازی اور مہمان خصوصی، صدر محترم، آج کی اس تقریب کے صدر محترم ہیں عالی جناب طور زیدی صاحب، جو محمد علی احمد میموریل کے چیئرمین ہیں اور ہماری قوم کے آبرو ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے طور صاحب کو کہ وہ ان کے دل میں قومی ہمدردی بہت ہے۔ میری کئی بار ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ مجھے پہچان تو نہیں سکے ہیں مگر کئی بار میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، کبھی کبھی منچوں پر بھی اور کبھی کبھی جلسوں میں بھی، مگر یہ چیز میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر ثابت قدمی بھی ہے، قوم کی ہمدردی بھی ہے، عقل کی روشنی بھی ہے، اور وہ چاہتے یہ ہے، قوم کی ہمدردی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنی قوم کو ترقی کی بلندیوں پر دیکھنا، وہ چاہتے ہیں اپنی قوم کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا، وہ چاہتے ہیں کہ قوم علم کے زیور سے آراستہ ہو۔ ہم اس جذبے کو سلام کرتے ہیں اور اس بزم میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ مجھے شعر یاد آ گیا کہ گل بدامہ گل فروشاں گل فشاں ہو جائے گا، بالخصوص طور زیدی صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ گل بدامہ گل فروشاں گل فشاں ہو جائے گا، یہ جہاں رکھ دیں قدم وہ گلستاں ہو جائے گا۔ آئیے میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں، اور یہ جو آج کے تقریب کا اہم کام تھا، یعنی جنت مشتاق جو مجموعہ کلام ہے جس کی جلوہ نمائی ہونی تھی، وہ امر محکم ہوا۔ میں اس کتاب کے تصنیف، اس کتاب کے مصنف عالی جناب ڈاکٹر شاہد اعظمی صاحب کو میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ تمام صاحب جو اس بزم میں شریک ہوئے، سامع کی حیثیت سے بھی اور مقرر کی حیثیت سے بھی اور مہمان کی حیثیت سے بھی میں تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میری فہرست میں جو مقررین ہیں ان کے نام بھی بہت کم ہیں، اور شعراء ہیں ان کے نام بھی بہت کم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت آپ کا زیادہ نہیں جائے گا۔ گفتگو کو رب دینے کے لیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس سے پہلے کہ میں کسی مقرر کو آواز دوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فنون لطیفے میں جتنے بھی اصناف ہیں، چاہے وہ مصرفی ہو، چاہے وہ مصوری ہو، چاہے وہ مجسمہ سازی ہو، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ کسی عمارت کی تعمیر کا فن ہو، ان سب میں سب سے زیادہ جو دیر پا اور سب سے زیادہ جو مؤثر اور سب سے زیادہ جو رہنے والی صنف ہے، اس کا نام ہے کسی کتاب کی تخلیق کرنا یا کسی کتاب کی تصنیف کرنا۔ تاج محل حسن کا شہکار ہے، ایک مصوری کی مثال ہے، مگر اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور اس کا ایک موقع وہ آئے کہ جب اس کا وجود ختم ہو جائے، تو پھر وہ تاج محل نہیں بن سکتا ہے۔ اس کی جگہ کے اوپر دوسرا تاج محل تو بن سکتا ہے، مگر وہ تاج محل نہیں بن سکتا۔ مگر اس کے برعکس، جیسا میں نے کہا کہ کسی کتاب کی تصنیف سب سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے، اس کے برعکس یعنی کوئی فن، چاہے وہ مصوری کا ہو، چاہے وہ مجسمہ سازی کا ہو، یہ اپنے وجود کے ساتھ ہے۔ وجود اس کا فنا ہو گیا تو اس کی رونقیں بھی فنا ہو گئی، مگر اگر تصنیف ہو، تخلیق ہو کسی کتاب کی، تو وہ بہت دنوں تک رکھتی ہے۔ اس کی مثال یہ کہ میں نے ابھی کہا تاج محل اگر فنا ہو جائے تو پھر ویسا تاج محل نہیں بن سکتا، دوسرا تو بن سکتا ہے۔ مگر میرے عزیزو، شیکسپیئر کا لکھا ہوا میکبیتھ، انیس کا کلام، تلسی داس کا رام چرت مانس،
کسی حادثے کا اگر شکار ہو جائے تو حافظے کے زور پر ہم پھر میکبیتھ کو تیار کر سکتے ہیں، کلام انیس کو پھر مرتب کر سکتے ہیں، رام چرت مانس کو پھر لکھ سکتے ہیں۔ اس کی کیفیت بھی وہی رہے گی، اس کی کشش بھی وہی رہے گی، اس کی تازگی بھی وہی رہے گی، اور وہ جب تک رہے گا تب تک اس کے لکھنے والوں کے نام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس لیے کتاب کا لکھنا ایک بہت بڑا امر ہے، اور خود بھی زندہ رہتا ہے اور لکھنے والوں کو بھی اپنا زندہ رکھتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف، جیسا کہ میں نے جو ڈاکٹر شہدہ صاحب سے کہا کا نام لیا کہ وہ اس کتاب کے مصنف ہیں، یہ کتاب جب تک رہے گی تب تک ڈاکٹر صاحب کا نام زندہ رہے گا۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، بہت ہی کم وقت میں دیکھا ہے، یہ پوری کتاب جس کا نام جنت مشتاق ہے، شاید 528 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ پوری کتاب تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے یہ 528 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں تمام تر جو ہیں وہ سلام ہیں، کچھ قطعات ہیں، کچھ رباعیات ہیں، مگر ان سب میں کلام میں سلام ہو، رباعیات ہوں، قطعات ہوں، اس میں کربلا کا فلسفہ بھی ہے اور شہیدوں کا حوصلہ بھی ہے، اس کے اندر گہرائی بھی ہے اور اس کے اندر گہرائی بھی ہے، اس میں غم حسین بھی ہے، اس میں عزم حسین بھی ہے، یہ سارا کلام اس کے اندر ہے، غم حسین بھی ہے، عزم حسین بھی ہے، اور مکمل جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ یہ پورا جو شعر ہے اس کتاب کے پورا ترجمہ ہے، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جو در سبط نبی پہ سر جھکا سکتا نہیں، جو در سبط نبی پہ سر جھکا سکتا نہیں، وہ نمازی لاکھ ہو جنت میں جا سکتا نہیں۔ کلیہ یہ ہے کہ وہ جو در سبط نبی پہ سر جھکا سکتا نہیں، وہ نمازی لاکھ ہو جنت میں جا سکتا نہیں۔ اور کیا اچھا شعر کا بالکل حقیقت میں مبنی کہا، کیسے ہم شیدا کہیں اس آدمی کو آدمی، آدمیت کی دلیل پیش کی ہے جناب شیدا صاحب نے، اور بالکل حق بجانب ہے۔ کیسے ہم شیدا کہیں اس آدمی کو آدمی، جو غم سرور میں 2 آنسو بہا سکتا نہیں۔ جس کے دل میں غم حسین نہیں وہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے، کہ آدمی وہی ہوگا جس کے دل میں غم حسین ہو۔ اس کا پورا کلام اس سے بھرا ہوا ہے، مقررین ابھی آئیں گے اس کلام پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے میں اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب سے تشریف لائیں اور اس مجموعہ کلام پر اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، میں اولاً خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی کہ اس بز میں پہنچ سکوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر شہدہ اعظمی صاحب کا اور ان کے رفقائے کار کا، جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے۔ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے شعر و شاعری کے حوالے سے، موجودہ دور میں جو شعر و شاعری کی صورتحال ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ ہے، سورہ شعراء کے نام سے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغی لہ، اور یہ شعر و شاعری شان پیغمبر کے سزاوار بھی نہیں ہے۔ پڑھیے گا آپ۔ البتہ ہم نے دیکھا ہے خود غدیر کے سلسلے میں امیر المؤمنین، امیر کائنات سے لے کر دیگر معصوم ہستیوں تک، جناب شیخ کلینی سے لے کر بزرگ علماء کرام تک، کہ سب نے اشعار کہے ہیں، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے
کہ جس طرح نبی خاتم کا شعر نہ کہنا منشأ پروردگار کے مطابق تھا، اسی طرح دیگر افراد کا اشعار کہنا مرضی معبود کے عین مطابق۔ دیکھیے، شاعری کاروان حیات کے آگے بھی چلتی ہے، شاعری کاروان حیات کے پیچھے بھی چلتی ہے۔ قومیں پہچانی جاتی ہیں اپنے درمیان کے شعراء کے ذریعے، اور یہ کربلا کا عظیم صدقہ ہے کہ اس نے مختلف اصناف سخن کو جنم دیا ہے۔ رباعیات، قطعات، سلام، نوحہ، مرثیہ، مختلف اصناف سخن۔ آپ سوچئے، ہمارا ملک ہندوستان جو زبانوں کا جنگل کہا جاتا ہے، 3500 سے زیادہ زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، ان میں اردو کو جو جلا بخشی ہے وہ مختلف اصناف سخن نے، جن کا تعلق سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ اور سرور و سالار شہیدان حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ہے۔ میں صرف اور صرف نمونے کے طور پر جو باتیں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کن علماء نے، کن مجتہدین نے، بسا اوقات ہم اپنے بیانات میں جب شعر و شاعری کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض افراد یہ سمجھتے ہیں، بالخصوص نوجوان نسل اور جوان نسل جو نووارد ہیں اس فیلڈ میں، کہ ہم خدا نخواستہ شعر و شاعری کے مخالف ہیں یا ہم محافل کے مخالف ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی عظیم مجموعہ سلام جنت مشتاق ہے، جب میرے ہاتھوں میں پہنچی تو میں نے اس حدیث معصوم کو دیکھا جہاں معصوم فرماتے ہیں جس نے ہماری شان میں کوئی ایک شعر کہا، پروردگار اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یقیناً شاعر کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ ہم 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتے ہیں، ممکن ہے اس 1 گھنٹے میں ہم اپنا میسج ڈیلیور نہ کر سکیں، جو کام جرار صاحب یا ہمارے شہداء اعظمی صاحب، وسیع صاحب اور دیگر شعراء کرام ایک شعر کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں۔ میں چند ایک نام پیش کروں۔ مثال کے طور پر فقہاء اور مجتہدین میں اگر آپ آئیے تو جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 20 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اصول کافی جیسی عظیم کتاب جو کتب اربعہ میں شامل ہے، جناب شیخ کلینی نے اشعار کہے ہیں اہل بیت طاہرین کی شان میں، اور مکمل ایک کتاب ہے جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی۔ عیاشی جیسے بزرگ عالم اور صاحب کتب نے کتاب لکھی ہے معارض الشعر کے نام سے۔ اس کے آگے بڑھیے، مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم فقیہ، عظیم محدث نے اشعار کے سلسلے میں مفصل کتاب لکھی ہے۔ مرحوم جلودی بصراوی نے امیر کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں اشعار کہے ہیں۔ شیخ مفید کے علاوہ مرحوم ابو الحسن شمشاطی نے اشعار کہے ہیں۔ مرحوم علم الہدیٰ جناب سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ کا مکمل دیوان ہے۔ تو کیا شعر گوئی کوئی بری چیز ہے؟ نہیں، آپ پڑھیے گا۔ امام معصوم، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، امام معصوم کے سامنے جب کمیت جا کر کے سید الشہداء کے سلسلے میں اشعار پیش کرتے ہیں تو امام معصوم فرماتے ہیں کمیت، کاش میرے پاس کوئی دنیاوی مال ہوتا تو میں تمہاری خدمت میں نچھاور کر دیتا۔ شعراء کو احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے ائمہ معصومین نے، امام رضا نے، امام باقر نے، امام کاظم نے، دیگر معصومین علیہم السلام نے۔ پورے قرآن مجید میں 6 جگہوں پر کلمہ شعر آیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آیات کی تلاوت کروں، البتہ شاعری کا جو اسلامی اور قرآنی معیار ہے اسے ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید نے ایک اسلامی شاعر کے لیے 4 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی عظیم ترین صفت جو ایک شاعر کے اندر پائی جانی چاہیے وہ ہے ایمان۔ ایمان انسان کا مستحکم ہونا چاہیے، ذات خدا بند سبحان پر توکل و اعتماد رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز عمل صالح، ظاہر ہے یہ بزم سجائی گئی، کوئی کیمرہ لے کر آیا ہے، کوئی مائک لے کر آیا ہے، کوئی چائے پیش کر رہا ہے، کوئی پانی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی یہاں آیا ہے اٹھ کر کے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا عمل صالح ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے عمل صالح سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہنا، جناب علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ کا صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے لکھا ہے عمل صالح کے لیے 6 شرطیں ہیں، جن میں اہم ترین شرط یہ ہے
کہ ہر اس کام کو عمل صالح کہا جائے گا جو قربتاً اللہ انجام دیا جائے، جہاں مرضی رب کے سوا کوئی دوسری چیز دخیل نہ ہو۔ اور پھر تیسری شرط وہ ہے یاد خداوند سبحان کے چراغ اپنے دلوں میں روشن کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر خدا کی بات ہے، سورہ جمعہ میں ہے اور دیگر مقامات پر ہے۔ اور پھر چوتھی چیز وہ ہے ظلم سے مقابلہ۔ جب تک ہماری شاعری میں ظلم سے بیزاری، مظلوم سے حمایت کا جذبہ نہ پایا جائے، یقین مانیے وہ شاعری ممتاز شاعری کی صف میں بہرحال نہیں آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر شہدہ اعظمی صاحب ہوں، ہمارے محترم جناب محمود محمد آبادی صاحب ہوں، یہ وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے اپنے بچپنے سے 90s میں جب میں نے لکھنؤ میں قدم رکھا ہے دیکھا ہے۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدایا ہمارے نئی نسل کے شعراء کو ان ممتاز منفرد استاد شعراء سے درس لینے کی توفیق کرامت فرما، شہدہ صاحب کو طول عمر بابرکت عنایت فرما، اس کتاب کی اشاعت میں دامے درمے قدمے سخنے شرکت کرنے والوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور مرحمت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب امام کے آوان و انصار میں شمار ہوں۔ چونکہ ایام اعلان ولایت ہیں، ایک چھوٹی سی شہدہ صاحب سے اجازت لے کر میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے قاضی اسد صاحب بھی موجود ہیں۔ کل شام میں 7:45 پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، عظیم الشان نہج البلاغہ کانفرنس۔ کوشش کی کہ مختلف اداروں تک پہنچیں، مختلف شخصیات تک پہنچیں، محلوں میں پہنچیں، فلیکس بینر لگوائے، اطلاع جن تک پہنچ گئی ہے حاضرین غائبین کو اطلاع کریں اور اگر ہو سکے تو تشریف لائیں۔ 4 مصرے امیر المؤمنین کے سلسلے میں جو مجھے بہت پسند ہے کہ علی کے نام میں اللہ نے فتح مبین رکھ دی، نشانات قدم پر ہوش مندوں کی جبیں رکھ دی، بہت اترا رہا تھا آسماں اپنی بلندی پر، تقابل کے لیے ہم نے نجف کی سرزمی رکھ دی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مولانا موصوف جناب حیدر عباس صاحب شاعری اور مجموعہ کلام ڈاکٹر شہدہ اعظمی صاحب کا جنت مشتاق پر روشنی ڈال رہے تھے حدیث و قرآن کی روشنی میں، اور یہ بات کہی اسلام کی روشنی میں کہ شاعری کا درجہ اور مرتبہ مگر اسلامک ہو تو لائق قدر بھی ہے اور لائق احترام بھی ہے۔ یقیناً یہ شاعری بھی جو اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، در محمد سے وابستہ ہو جائے، اسلام سے وابستہ ہو جائے، بالخصوص کربلا سے وابستہ ہو جائے، تو یہ شاعری صرف شاعری نہیں ہوتی بلکہ ظلم کے مقابل ایک جہاد ہوتا ہے جس کا نام ہے جہاد بالقلم۔ اور جب جہاد بالقلم ہے تو ظاہر سی بات اس میں شہادت کی منزلیں بھی آتی ہیں، اور یہ شہادت کی منزل اس شہادت کی منزل سے بھی زیادہ بلند نظر آتی ہے جو شہادت راہ خدا میں ہوتی ہے، اس لیے کہ شہید راہ خدا میں جو ہوتا ہے وہ اپنا خون بہاتا ہے، اور یہ شہید جو راہ خدا میں قلم سے کرتا ہے وہ اپنا خون جگر بہاتا ہے۔ اس لیے جوش ملیح آبادی نے سلسلے میں ایک بہت اچھا شعر کہا، وہ کہتا ہے کہ بخدا عظیم تر ہے میرے سینے سبو، بخدا عظیم تر ہے شہداء کے بھی لہو سے، بخدا عظیم تر ہے شہداء کے بھی لہو سے، میرے سینے سبو میں جو بھری ہے روشنائی، کام جو میرے سینے سبو میں جو روشنائی بھری ہے یہ شہیدوں کے لہو سے بھی زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ ہمارا قلم کے ذریعے سے جہاد ہو رہا ہے۔ آئیے اس سلسلے کو پھر میں آگے بڑھاؤں، اور اس کے لیے میں شاید اب مقرر کا تو مقرر میں کوئی ہے نہیں، اور اب صرف 2 شعراء ہیں، ایک کا نام ہے ڈاکٹر محمود محمد آبادی صاحب، اور ایک شاعر محترم اور بزرگ شاعر جناب جرار اکبر آبادی۔ میں برادر محترم اگر آپ آئیں موسٹ ایک دم استقبال کرتا ہوں جہاد حسین صاحب کا جو سابق نیا دور کے ایڈیٹر آئے ہیں اور اپنے خیالات پیش کریں۔ ڈائس صدر محترم، ڈائس پہ بیٹھے حاضرین و معزز حضرات، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے بھی اور حضرات نے بھی شاعری کی اہمیت، شاعری کی خصوصیت، اور ہمارے ناظم صاحب نے جو کتاب کی اہمیت پہ بات چیت کی، اسی بات کو دہراتے ہوئے
میں کچھ جو میرے ذہن میں جو چیز ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ صنف اردو میں شاعری کے بہت سارے اصناف ہیں، جس میں قصیدہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، رباعی بھی ہے، خطاط بھی ہے، سلام بھی ہے، نوحہ بھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی اردو ادب میں سلام کو، نوحے کو وہ درجہ نہیں دیا گیا۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور برابر جو خاص طور سے ہمارے قوم کے لوگ ہیں، جو شعراء و ادباء ہیں، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کم سے کم سلام کو اور نوحہ نگاری کو بھی ان اصناف میں جوڑا جائے۔ بہرحال لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں چونکہ بات ہونی ہے شاہدہ صاحب کی اس کتاب کے سلسلے میں، بہرحال ابھی میں نے پوری کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن ایک سرسری طور پہ جو کتاب کا میں نے دیکھا، میں نے کتاب اور جو اشعار دیکھے، اور جو اس میں ان کے جن سلاموں کو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں، اور جو قطعات ہیں اور جو نوحے ہیں، واقعی دیکھیے کوئی شاعر تو جتنے بھی ہیں، ہر شاعر اپنے جو اس کی فکر ہوتی ہے، جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی شاعری کرتا ہے اور لکھتا پڑھتا بھی ہے۔ لیکن کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کو پڑھنے کے بعد دل کو بھی تسکین ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ادب میں، جب ادب میں کوئی نقاد یا کوئی ریسرچ اسکالر جو کام کرتا ہے، تو وہ انہی چیزوں کو اپنے اس ریسرچ پیپر میں شامل کرتا ہے جو اس کے لائق ہوتی ہیں۔ سلام پہ ریسرچ ہو رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آگے جو لوگ سلام پہ کام کریں گے وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں گے، اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ضرور اپنے تھیسس میں وہ شامل کریں گے۔ بس میں اس وقت پہ مجھے یاد آ گئی اپنے ڈاکٹر صاحب کی، فضل امام رضوی صاحب کی۔ سب سے پہلے شاہدہ اعظمی صاحب سے میری ملاقات وہیں ہوئی، اور وہاں پہ ایک محفل تھی جس میں تمام شعراء کرام آئے تھے، اور بہت اہتمام کرتے تھے وہ مرحوم۔ تو بہت سارے لوگوں نے منقبتیں پڑھیں، لیکن ایک شاہدہ صاحب تھے، واحد شاعر تھے جنہوں نے قصیدہ پڑھا، اور اس وقت میں اتنا متاثر ہوا ان سے کہ وہ دن اور آج کا دن کہ برابر میں ان کے کہیں بھی کسی بزم میں یہ جاتے ہیں تو خاص طور سے میری کوشش رہتی ہے کہ بھائی آپ قصیدہ ضرور پڑھیے گا۔ اس لیے قصیدہ جو ہماری صنف ختم ہوتی جا رہی ہے، کیا کیا جائے بھائی؟ اب اس کی جگہ آپ منقبت نے لے لی، لیکن منقبت وہ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے منقبت کہ آپ کوئی بھی نظم کچھ بھی کر دیجئے وہ نظم ہے بہرحال، لیکن جو قصیدہ کے جو اصول ہیں کہ تشبیب ہے، گریز ہے، مد ہے، دعائیہ ہے، ان ساری چیزوں کو لے کے قصیدہ کہنا ٹھیک ہے۔ آپ وہ جیسے پرانے زمانے بہت لمبے قصائد لکھے جاتے تھے، اتنا نہ لکھیے، آپ اختصار میں لکھیں، لیکن کم اس فن کو ختم نہ ہونے دیجیے۔ ایک تو جو مرثیہ جیسی تو صنف جو ہمارے اس کو ختم کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، قصیدہ آپ خود بخود ختم کر رہے ہیں۔ کم سے کم قصیدے لکھے جانے چاہیے، اور اس کے لیے میں شاہدہ اعظمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے قصائد میں نے پڑھے، اور کوشش مطلب میری یہ دعا ہے اور کہ یہ ان قصائد کو اجرا کریں۔ اور ہمارے تراج زیدی صاحب نے سمجھے کہ فخر الدین علی احمد میں ابھی تک قصائد وصائد نہیں چھپتے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش کا نتیجہ ہے کہ ابھی حال میں ہی مستر جون پوری صاحب کے قصائد کو انہوں نے، اور یہ کہہ کے وہاں کہ بھائی یہ قصیدہ چونکہ ادب کی شاعری کی ایک صنف ہے، تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے جو قصیدہ جن لوگوں نے قصیدے کہے ہیں وہ ان کو مرتب کریں اور فخر الدین علی احمد میں جمع کریں، تاکہ یہ ساری مطلب ان کی چیزیں محفوظ ہو سکیں۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ پھر مبارکباد میں دے رہا ہوں شاہدہ اعظمی صاحب کو۔ اور اب چونکہ کتاب کی رسم اجرا ہوئی ہے، اب لوگ اس پہ تبصرہ کریں گے، ناقدین اپنی رائے دیں گے، جو ہمارے قارئین ہیں وہ اپنی رائے دیں گے، تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا عام طور پر کہ کتاب میں کیا ہے کیا نہیں۔ ہم آپ تو ان کے سامنے
بہت اچھی اچھی باتیں کر لے رہے ہیں، لیکن ایک ناقد کی جب نگاہ اس پہ جائے گی اور وہ تبصرہ کرے گا تب اس کتاب کی اہمیت ہوگی۔ والسلام۔ جناب وجاہت صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اہل ادب سے اس بات کا تقاضا کیا کہ جو قصیدے کی صنف ہمارے بزرگ شعراء نے قائم رکھی تھی اسے پھر بحال ہونا چاہیے۔ ایک اچھی بات ہے آپ کی، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ انگلش ادب اور انگلش زبان میں ایک بہت مشہور ایسیز گزرے ہیں جن کا نام ہے سر بیکن فرانسس آف اسٹڈیز، ان کا ایک بہت ہی مشہور ایسے ہے۔ ڈاکٹر محمود صاحب جانتے ہیں، انگریزی کے آدمی ہیں۔ آف اسٹڈیز ایک بہت مشہور ان کا ایسے ہے۔ اس کا رہا تھا کہ سین فرانسس بیکن جو ایسیسٹ ہے انگلش زبان کا، اس کی آف اسٹڈیز ایک ایسے ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈنگ میکeth اے فل مین اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطالعہ آدمی کو مکمل بناتا ہے، مگر رائٹنگ لکھنا زندگی میں استحکام اور زندگی کو محکم بناتی ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی اگر اس وقت اور محکم ہو جائے گی جب یہ کربلا سے وابستہ ہو جائے، جب یہ کربلا سے وابستہ ہو جائے زندگی اور محکم بھی ہو جائے گی اور زندگی میں اور زیادہ بیداری بھی آ جائے گی، جس کے ترجمان میں یہ پوری کتاب جناب ڈاکٹر شہیدہ صاحب کی موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ عزاداری بھی ہے ذہنوں کی بیداری کا نام، یہ عزاداری بھی ہے ذہنوں کی بیداری کا نام، ہو گئی منسوب شب بیداریاں شبیر سے، یعنی ذہنوں کی بیداریاں جو وابستہ ہیں وہ ذکر شبیر سے ہیں۔ آئیے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اس بزم کے صدر محترم، ظاہر سی بات ہے وہ منصب جلیلہ و فائز ہیں اور ان کے ظاہر سی بات ہے بہت سے مصروفیات ہیں اور اپنی اس مصروفیات کے تحت وہ جانا چاہتے ہیں، دل تو نہیں چاہتا مگر چونکہ ضرورتیں سامنے ہیں اس لیے میں مجبور ہو کر ان کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے صداتی خطبے سے ہمیں فیض یاب کریں۔ جناب طور زیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیاطین اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائس پر موجود معزز حضرات و سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو عید غدیر، عید اکبر اور عید ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج اتنی عظیم ہستیوں کے بیچ میں لب کشائی کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سرورت تقی صاحب جیسی شخصیتوں کا فون آنا، انہوں نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، میں حاضر ہوا۔ یہ کتاب کاش 1.5 مہینے پہلے میرے ہاتھ میں ہوتی تو شاید فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کی طرف سے شائع ہوتی اور ہماری لائبریری میں زینت ہوتی۔ بہرحال جیسے ابھی آپ نے فرمایا، وجاہ صاحب نے قصیدے اور مرثیہ خوانی پہ کتابیں، الحمدللہ فخر الدین علی احمد کمیٹی نے اپنے 1.5 سال کے پیریڈ میں انٹرنیشنل سیمینار 4 کرائے ہیں مرثیہ خوانی پہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بھی ہندوستان میں نظیر قائم ہوئی ہے، انٹرنیشنل سیمینار ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں اسی ایام اعزا کے دوران انٹرنیشنل سیمینار ہوگا سوز خوانی پہ۔ یہ کوشش ہے انشاءاللہ، باب المراد نے چاہا تو ہم پوری کریں گے۔ اور 15 جولائی کو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، ہندی سنستھان میں اردو ادب سے ایک نئی چیز لے کے آ رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو پسند آئے۔ ہمیشہ جب ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے تو شاعروں اور رائٹرز کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے فن ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی قبرستان میں جائیں تو پتھروں پہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان پتھروں پہ نقاشی کرنے والا آج لکھنؤ میں کون ہے، ان کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا۔ الخطاط ہے، کتابت پہ ایوارڈ کرنے والوں کو ایوارڈ دیے۔ اسی طرح کے 15 ایوارڈز انشاءاللہ 15 جولائی کو دیے جائیں گے، ٹھیک 4:30 بجے ہندی سنستھان ڈی ایم آفس کے سامنے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس میں لائیں۔ اور ایک گزارش جو آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، جس سے میں محروم رہا ہوں، حقیقت میں جو آپ لوگوں کا علمی معیار ہے اس کے سامنے میں جب دیکھ کھڑا ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت بونا محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے اردو اجڑتی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر میں دینک جاگرن ہوگا، ٹائمز آف انڈیا ہوگا، لیکن اردو کا اخبار نہیں ہوگا، جبکہ قیمت ہندی اخبار سے آدھی ہوگی۔ ہمارے گھر میں بچوں کو پڑھانے کے لیے انگلش ہسٹری کے ٹیچرز آئیں گے، ٹیوٹرز آئیں گے،
ان کو ہم 4-4 5-5 ہزار روپے ٹیوشن فیس دیں گے، لیکن اپنے بچوں کو کلام پاک پڑھنے کے لیے 500 روپے کا ٹیوٹر رکھنے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ جنت مشتاق ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا بھی گھر بنے، تو آئیے ہم سب مل کے کوشش کریں کہ آنے والی نسلوں کو اردو، عربی اور فارسی کی تعلیم ضرور دیں، اور اگر ہم نے یہ دے لیا تو ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا دین، ہمارا کلچر محفوظ رہے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اور اجازت چاہتا ہوں، چونکہ 6:30 بجے میرا ایک پروگرام جو ابلنگ روڈ میں لگا ہے، تو اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ جناب تورہ صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے ممنون ہیں کہ اپنی مصروفیات کے بعد بھی وقت نکال کر کے وہ حاضر بزم ہوئے۔ آئیے میں اس کے بعد گزارش کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر محمود صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب ڈاکٹر محمود صاحب۔ حضرات، تعمیل حکم میں بزرگوں کے سامنے 4-5 شعر جو یاد آتے ہیں وہ حاضر کرتا ہوں۔ جرار بھائی ملائے کرنا سلام کے 4-5 شعر۔ تخیل کو رواں اور فکر کو محو سفر کر دے، تخیل کو رواں اور فکر کو محو سفر کر دے، پیام کربلا سارے جہاں میں مشتہر کر دے، پیام کربلا سارے جہاں میں مشتہر کر دے۔ اخبار والے بھی ہیں۔ بہا ہے خون ناحق کربلا میں شاہ سرخی ہو، بنا ہے بہا ہے خون ناحق کربلا میں شاہ سرخی ہو، پائے اخبار اہل دل یہی پہلی خبر کر دے، پائے اخبار اہل دل یہی پہلی خبر کر دے۔ سلام اس جون کو کیجے جو اپنے جذب کامل سے، سلام اس جون کو کیجے جو اپنے جذب کامل سے، پس مردن سواد و نور کو شیر و شکر کر دے، پس مردن سواد و نور کو شیر و شکر کر دے۔ اور وہ آقا تیرا بختوں کا مقدر کیوں نہ چمکائے، وہ آقا تیرا بختوں کا مقدر کیوں نہ چمکائے، وہ جس کی بندگی شام غریباں کو سحر کر دے، وہ جس کی بندگی شام غریباں کو سحر کر دے۔ اور یہ آخری شعر معاف ہے، مورخ کو فقط لکھنا پڑے گا نام اصغر کا، مورخ کو فقط لکھنا پڑے گا نام اصغر کا، اگر مظلومی شہ کی کہانی مختصر کر دے، اگر مظلومی شہ کی کہانی مختصر کر دے، پیام کربلا سارے جہاں میں مشتہر کر دے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو زحمت دوں، ہماری بزم میں بہت ہی محترم اور بہت ہی بزرگ اور استاد فن جناب جرار اکبر رادی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کی شاعری میں کربلا کی مکمل داستان ہے، منفرد لب و لہجہ ہے، اور اشعار میں گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے۔ آئیے میں ان کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر کے کہ جیسے جیسے آدمی انسان ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آدمی انسان ہوتا جائے گا، کربلا کے نام کا عرفان ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے مجلس شبیر ہوتی جائے گی، جیسے جیسے مجلس شبیر ہوتی جائے گی، کربلا کی جیت کا اعلان ہوتا جائے گا۔ اس جیت کے اعلان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب جرار اکبر ربانی صاحب سے تشریف۔ ایک نعرہ سلوات بلند فرمائیں۔ برداشت کر رہا ہوں کہ یا رب دے میری عمر کو کچھ شام و سحر اور
یا رب دے میری عمر کو کچھ شام و سحر اور، کچھ شام و سحر اور، باقی ہے ابھی مدحت مولا کا سفر اور۔ یا رب دے میری عمر کو کچھ شام و سحر اور، باقی ہے ابھی مدحت مولا کا سفر اور، باقی ہے ابھی مدحت مولا کا سفر اور قرآن کو آئینہ معراج میں دیکھو، قرآن کو آئینہ معراج میں دیکھو، لفظوں کا اثر اور ہے، لہجے کا اثر اور۔ قرآن کو آئینہ معراج میں دیکھو، قرآن کو آئینہ معراج میں دیکھو، لفظوں کا اثر اور ہے، لہجے کا اثر اور، لفظوں کا اثر اور ہے، لہجے کا اثر اور وہ آ گیا دنیا میں جو تھا زینت افلاک، وہ آ گیا دنیا میں جو تھا زینت افلاک، اے بزم جہاں اور سنور اور سنور اور، اے بزم جہاں اور سنور اور سنور اور، وہ آ گیا دنیا میں جو تھا زینت افلاک، اے بزم جہاں اور سنور اور سنور اور۔ آ جائے گا جب، آ جائے گا دنیا میں جو قرآن کا وارث، آ جائے گا دنیا میں جو قرآن کا وارث، ہو جائیں گے ہم اہل ولا شیر و شکر اور، ہو جائیں گے ہم اہل ولا شیر و شکر اور۔ معزز حاضرین السلام علیکم، میری ایک نحیف آواز پہ آپ لوگ تشریف لائے، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ہے۔